मोहतरम सामईन इकराम, सबसे पहले तो सभी हजरात को, सभी व्यूवर्स और सभी नाजरीन को हमारी तरफ से ईद उल अज़हा के इस मुबारक चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस चांद के सदक़े में सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। यहाँ पे क़ुरबानी का चांद ज़ाहिर हुआ। सबसे पहले हम क़ुरबानी के अहकाम और क़ुरबानी का बयान करते हैं, क़ुरबानी के तरीक़े जानते हैं कि क़ुरबानी क्या है, क़ुरबानी किस पर वाजिब है, क़ुरबानी किस तरह से दी जाए और क़ुरबानी क्यों दी जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि क़ुरबानी किसको कहते हैं। क़ुरबानी एक माली इबादत है जो गनी पर वाजिब है। ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़बह करना, ये क़ुरबानी है। मुसलमान, मुकीम, मालिक निसाब, आज़ाद पर क़ुरबानी करना वाजिब है। यानी जिन हजरात के पास ये चीज़ें मौजूद हो, यानी कि वो तो मुसलमान हो, मुकीम भी हो, मालिक निसाब हो, आज़ाद हो, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। जिस तरह क़ुरबानी मर्द पर वाजिब है, उसी तरह औरत पर भी क़ुरबानी वाजिब है। मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, लेकिन अगर नफल के तौर पर करे तो कर सकता है, इसका सवाब उसको मिलेगा। मालिक निसाब होने से मुराद इतना माल होना है जितना माल होने से सदक़े फ़ित्र वाजिब होती है। यानी हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया कहते हैं घर बार, खाना पीना, कपड़ा, रहना सहना, बच्चों के खर्च और अहलिया यानी कि बीवी के खर्च, माँ बाप के खर्च को निकाल कर अगर आपके पास इतने दिरहम या इतने चीज़ें मौजूद होती हैं, जो बयान किया जाएगा कि हाजत असलिया के अलावा तकरीबन 52.5 तोला चांदी या जो है 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक हो या इसका रकम उसके पास हो, तो ऐसे इंसान को क़ुरबानी देना वाजिब है। जो शख्स 200 दिरहम या 20 दिनार का मालिक हो या हाजत असलिया के अलावा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना के मिक़दार हो, तो वो गनी माना जाएगा और उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। अब बात करते हैं क़ुरबानी का वक्त क्या है और कब क़ुरबानी पेश की जाए, यानी जानवर को ज़बह की जाए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, क़ुरबानी हम अल्लाह के बारगाह में पेश कर सकें। 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक, 10वीं तारीख़ जो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ होती है, जिस दिन नमाज ईद पढ़ी जाती है, उस दिन सुबह सादिक से लेकर 12वीं के गुरूब आफ्ताब यानी 10, 11 और 12, ये 3 दिन और उनके दरमियान जो 2 रातें आई, ये 3 दिन और 2 रातें, ये तमाम के तमाम क़ुरबानी के औक़ात हैं। यानी इनमें क़ुरबानी आप कर सकते हैं और इनमें सबसे अफजल ये है कि आप 10 तारीख़ को ही क़ुरबानी करें, ये सबसे बेहतर है। नहीं तो आप 10 तारीख़ को कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी आप कर सकते हैं। आप दिन में भी क़ुरबानी कर सकते हैं और रात में भी क़ुरबानी कर सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि आप 10 तारीख़ को क़ुरबानी करें, यह ज़्यादा बेहतर है। शहर में क़ुरबानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज ईद के बाद क़ुरबानी की जाए। ये शर्त लगा दी गई है शहरों के मामले में कि शहर में जब तक ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, ईद उल अज़हा की नमाज़ मुकम्मल नहीं होगी, उस वक्त तक आप क़ुरबानी नहीं कर सकते। लेकिन देहातों में जहाँ पर ईद की नमाज़ नहीं होती, तो उन जगहों पर ईद की नमाज से पहले भी क़ुरबानी कर सकते हैं। क़ुरबानी के वक्त में एक अहम मसला है, क़ुरबानी के वक्त में क़ुरबानी ही करनी लाजिम है। इतनी कीमत या उतनी कीमत का जानवर सदका करने से वाजिब अदा ना होगा। कोई इंसान सोच ले कि हम जितनी क़ुरबानी देते हैं, जैसे कोई 2000, कोई 2200, कोई 5000, कोई 10,000 का जो है जानवर की क़ुरबानी देते हैं, तो कोई इंसान ये समझ ले कि जानवर को क्या ज़बह करना, उसके बदले हम किसी इंसान को इसका सदका दे दें या इसका पैसा दे दें ताकि उसकी जो माली हालत ठीक हो सके, तो ये आपके लिए जायज़ नहीं होगा या फिर वाजिब अदा ना होगा। क्योंकि क़ुरबानी के वक्त में क़ुरबानी ही करना, यानी किसी जानवर को ही ज़बह करना, यह आपके लिए लाजिम है। और किसी दूसरे को उसका कीमत सदका कर देना या उसकी जो है जानवर को किसी दूसरे को जानवर ही सदका कर देना, ये वाजिब अदा नहीं होगा। क़ुरबानी के दिन गुजर जाने के बाद क़ुरबानी फ़ौत हो गई, यानी जानवर तो आपने ले लिया लेकिन आपने क़ुरबानी नहीं किया, और ऐसे ही 10 तारीख़, 11 तारीख़, 12 तारीख़ गुजर गए, 13वां तारीख़ आ गया, क़ुरबानी के दिन गुजरते ही आपकी क़ुरबानी भी फ़ौत हो गई, यानी अब आप क़ुरबानी नहीं कर सकते।
اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے، اس طرح سے ثواب تو مل جائے گا لیکن واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی میں کچھ جو ہے شرکت کے کچھ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ قربانی میں کس طرح سے شریک ہوا جائے، کون سے جانور میں کتنے لوگ شریک ہوں۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں، یعنی کہ مسلمان ہو، اس کے ساتھ ساتھ مالک نصاب ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، تو ان کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہے۔ تو جب قربانی کی یہ شرطیں پائی جائے تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا ایک اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا، اس کو پورا ایک انسان ایک ہی حصہ دے سکتا ہے، اس میں 7 حصہ نہیں بلکہ ایک حصہ ہوگا۔ اور اگر اونٹ، گائے یا بھینس ہے تو اس کا 7 حصہ کرنا ہوگا، اس 7 حصے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اکیلا بھی کوئی انسان دے سکتا ہے لیکن 7 انسان اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یعنی کوئی انسان 8 آدمی مل کے ایک گائے کی قربانی نہیں دے سکتے، 9 آدمی لے کے ایک جو اونٹ کی قربانی نہیں دے سکتے، 9 آدمی مل کے یا 8 آدمی مل کے ایک گائے کی قربانی نہیں دے سکتے، لیکن 7 آدمی ایک گائے کی، ایک اونٹ کی، ایک بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر 5 آدمی ہے تو وہ بھی ایک اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، یعنی کوئی 2 حصہ دے دیے، کوئی جو ہے 3 حصہ دے دیے، کوئی 1 حصہ دیے، اس اعتبار سے تو دے سکتے ہیں لیکن کم نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ ہم جو ہے 8 آدمی مل کے ایک اونٹ کی، ایک گائے کی، ایک بھینس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو۔ لہٰذا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی آپ قربانی کریں تو قربانی میں بس یہی ارادہ، یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نیت آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نیت کرنا کہ ہم گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، یہ نیت غلط ہے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ صرف اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اب قربانی کا جانور کس طرح سے ہونی چاہیے وہ تو ہم نے بتا دیا کہ بکری، بھیڑ، دمبا یہ ایک آدمی کی طرف سے ایک دے سکتے ہیں، اور 7 آدمی کی طرف سے گائے، بھینس، اونٹ یہ ایک ایک کو 7 آدمی کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ 5 آدمی بھی دے سکتا ہے، اکیلا ایک آدمی بھی ایک گائے دے سکتا ہے، ایک اونٹ دے سکتا ہے۔ 2 آدمی ہے تو 2 آدمی مل کے بھی ایک گائے اور ایک اونٹ یا ایک بھینس دے سکتے ہیں۔ یعنی کم لوگ ہیں اور حصہ زیادہ ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن حصے دار زیادہ ہیں اور حصے کم ہیں، یعنی 8 آدمی مل کے ایک گائے کو قربانی نہیں دے سکتے۔ تو اب یہاں پہ اس کی عمر بھی بتائی جاتی ہے کہ جانور کی عمر تقریباً کتنی ہونی چاہیے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر مادہ، خصی، غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے ہرن، نیلگائے، بارہ سنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان کی قربانی جائز نہیں۔ دمبا یہ بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اب عمر بتائی جاتی ہے کہ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونی چاہیے، گائے اور بھینس 2 سال کی، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی ہو، اس سے کم کی جائز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اونٹ کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم نہ ہو۔ گائے اور بھینس ہے تو 2 سال کی ہونی چاہیے، 2 سال سے کم نہ ہو۔ بھیڑ اور بکری 1 سال کی ہو، 1 سال سے کم نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ ابھی 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں اتنا زیادہ لگتا ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہوگا، تو ایسے بھیڑ کے بچے کو جو کہ 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے کے اعتبار سے سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونے چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ منڈا جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے تو ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی کہ گدا تک ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا اور ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار خنسا جس کے دونوں نشانیاں پائے جائیں، اور جلالہ جو کہ صرف غلیظ کھاتا ہے، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی جو چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بیماری اگر خفیف ہو اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر سکتا ہے، قربان گاہ تک، یہاں پہ قربانی کر رہے ہیں وہاں تک جا سکتا ہے آرام سے،
یا کان ناک دم تہائی سے کم کٹا ہوا ہے، زیادہ نہیں کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو اس میں حرج نہیں، یعنی بہت سارے جانور ہوتے ہیں کہ جب ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو بہت اچھل کود کرتا ہے، تو ایسی حالت میں اگر اس کا پیر ٹوٹ جائے یا اس کی سینگ ٹوٹ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، اس کو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دے سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی جانور خریدا، پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر بچہ ہوگا، لیکن جب ذبح کیے تو دیکھا گیا کہ زندہ بچہ ہے، تو اس کو بھی ذبح کر دے اور ذبح کرنے کے بعد اپنے کام میں لے آئے۔ لیکن اگر مرا ہوا ہے تو اس کو پھر کہیں لے جا کر دفن کر دے یا پھر پھینک دے۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا، یعنی آپ نے کسی جانور کو خریدا اور اس نیت سے کہ میں اس کی قربانی کروں گا، اور اپنے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا، اور خریدنے کے بعد اس میں سے ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس بچے کو بھی ذبح کر سکتا ہے، لیکن اگر اس بچے کو بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا ہوگا، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ یعنی جو بچہ ہے اس بچہ کو ذبح نہیں کیا، ایسے ہی رکھ دیا، تو قربانی کے وقت گزرنے کے بعد اس کو ایسے ہی کسی انسان کو صدقہ کر دے، جو غریب اس کے مستحق ہیں اس کو دے دے۔ لیکن اگر آپ نے ذبح کر دیا تو پھر اس کا گوشت کسی کو بانٹ دے، یا پھر ذبح نہیں کیا، ایسے ہی کسی کو بیچ دیا قربانی کے ایام میں ہی، تو اس کے جو رقم آئیں گے اس کو بھی کسی مستحق کو دے دے، یعنی کہ کسی غریب اور لاچار انسان کو دے دے جو کہ اس کے مستحق ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام احکام قربانی تھے۔ امید کرتا ہوں سبھی کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اتنے احکامات آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہر ایک کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔